بہت سنی ہے، لیکن آج ایک خطیب سے ملاقات کریں جو نصیحت آمیز گفتگو ہمیں آپ حضرات کو سن کر کے اپنے معلومات میں ہمیں آپ حضرات کو اس جو ہے اضافہ کرنے کا ایک اچھا موقع ملا ہے۔ سبحان اللہ، یہ گل پوشی بھی ہونے جا رہی ہے الحاج محمد انور صاحب قبلہ عرف حاجی پٹو صاحب کے ذریعے، اور اس آج کے جشن کا اہتمام کرنے والے تمامی برادران کی طرف سے شہزادہ حضور صوفی ملت حضرت علامہ پیر مفتی احتشام عالم قادری صاحب قبلہ کی گل پوشی ہوگی، پھر اس کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا۔ آپ حضرات سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات بیٹھے محبت و احترام کے ساتھ، تاکہ گل پوشی کا وہ روح پرور منظر بھی ہم اور آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم اور آپ حضرات حضرت کی پاکیزہ گفتگو سے استفادہ حاصل کریں گے۔ حضرات یقین مانیں کہ خطیب اہل سنت پیر طریقت حضرت علامہ پیر مفتی احتشام عالم قادری صاحب قبلہ بہت ہی معتبر شخصیت کا نام ہے۔ آپ جان لیں کہ اگر حضرت جو ہے صداقت پہ بولے سبحان اللہ، یہ گل پوشی جو ہے محترم جناب حاجی انور صاحب قبلہ کی ذریعے ہوگی تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، محافظان مسلک اعلیٰ حضرت، شہزادہ حضور صوفی ملت، شہزادہ حضور صوفی ملت حضرت علامہ مفتی احتشام عالم قادری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی احتشام عالم قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس آپ حضرات بیٹھیں، ہم اور آپ حضرات حضرت کی پاکیزہ گفتگو سن کر کے اپنے معلومات میں اضافہ کریں گے۔ بس محترم جناب قاری اشتیاق صاحب قبلہ مہاراشٹرا نے جہاں پہ ختم کیا ہے، بس میں ایک شعر خاتون جنت کی بارگاہ میں وہیں سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم اور آپ حضرات بھی استفادہ حاصل کر لیں کہ لفظ کمتر ہو گئے، ہر بات چھوٹی ہو گئی۔ جب تک یہ گل پوشی ہو رہی ہے کہ لفظ کمتر ہو گئے، ہر بات چھوٹی ہو گئی، اور دشمنان دین کی اوقات چھوٹی ہو گئی، اور اللہ اللہ فاطمہ کی بندگی کا یہ مزاج، ایک ہی سجدہ کیا اور رات چھوٹی ہو گئی۔ اللہ اللہ فاطمہ کی بندگی کا یہ مزاج، ایک ہی سجدہ کیا اور رات چھوٹی ہو گئی۔ اور کیوں نہ ہو کہ کمند اپنی ستاروں پہ ڈال سکتا ہے، نظام ارض و سما کو سنبھال سکتا ہے، اور دعائے فاطمہ زہرا نصیب ہو جس کو، اذان دے کے بھی سورج نکال سکتا ہے۔ دعائے فاطمہ زہرا نصیب ہو جس کو، دعائے فاطمہ زہرا نصیب ہو جس کو۔ حضرات آج کچھ شعر جو ہے میں حضرت کے والد گرامی کی بارگاہ میں جو پڑھنا چاہتا ہوں، میں کبھی پڑھا نہیں ہوں اس لیے کہ حضرت پسند بھی نہیں کرتے ہیں۔ حضرت کی خانقاہ سے تقریباً 4 یا 5 کلومیٹر کی دوری پہ ایک بہت بزرگ شاعر ہیں جناب عارف امین صاحب قبلہ، ٹھیک ہے، جناب عارف امین صاحب قبلہ، قاری اشتیاق صاحب قبلہ کی جناب عارف امین صاحب قبلہ سے میں نے کہا تھا کہ چچا میں تو نہیں جانتا ہوں حضور صوفی ملت کے بارے میں، اگر آپ کچھ اشعار کہہ دیتے تو یہ میرے پڑھنے کے لیے ہو جاتا، تو میں حضرت کی اجازت چاہتا ہوں۔ کبھی حضرت جو ہے خانقاہ کے پروگرام میں یا کہیں پروگرام میں اپنے حوالے سے یا خانقاہ کے حوالے سے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن آج جناب حافظ اجمل صاحب قبلہ نے مجھے ہمت دی ہے تو میں شعر پڑھتا ہوں کہ کس قدر ہے ذی وجاہت صوفی ملت کی ذات۔ چائے بعد میں پی لیجئے گا بھائی، لیکن شعر سن لیں، اس لیے کہ میں نے کبھی پڑھا نہیں، آج پہلی بار پڑھ رہا ہوں، تو چائے بعد میں پیا جائے گا کہ کس قدر ہے ذی وجاہت صوفی ملت کی ذات، بالیقین ہے ایک کرامت صوفی ملت کی ذات، بالیقین ہے ایک کرامت صوفی ملت کی ذات، بالیقین ہے ایک کرامت صوفی ملت کی ذات، اور جس کی رگ رگ میں بسا ہے ذکر رب عشق رسول، جس کا ہر لمحہ عبادت صوفی ملت کی ذات، جس کا ہر لمحہ عبادت صوفی ملت کی ذات۔ اور کہتے تھے اہل جہاں زندہ ولی جس ذات کو، کہتے تھے اہل جہاں زندہ ولی جس ذات کو، کہتے تھے اہل جہاں زندہ ولی جس ذات کو، ہے وہی سر ولایت صوفی ملت کی ذات، ہے وہی سر ولایت صوفی ملت کی ذات۔
صوفیہ ملت کی ذات قاری اجمل صاحب قبلہ کی ان کی خدمات جلیلہ پر بجا ہے یہ کہو، ان کی خدمات جلیلہ پر بجا ہے یہ کہو، فرد کیا ہے ایک جماعت صوفیہ ملت کی ذات، فرد کیا ہے ایک جماعت صوفیہ ملت کی ذات۔ اور یہ مکے کا شعر بھی سن لے کہ ان کے دامن میں ملے گی تم کو اے عارف نجات، ان کے دامن میں ملے گی تم کو اے عارف نجات، کیونکہ ہے بحر سخاوت صوفیہ ملت کی ذات، کیونکہ ہے بحر سخاوت صوفیہ ملت کی ذات، کیونکہ ہے بحر سخاوت صوفیہ ملت کی ذات۔ تو حضرات آئے بلا تاخیر شہزادے حضور صوفیہ ملت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ پیر مفتی احتشام عالم قادری صاحب قبلہ کا استقبال نعروں سے کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا، اب دل ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے گا، آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے، آپ کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے، آپ کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔